الرحیم۔ باب الثالث ہمارا ختم ہوا، جو چل رہا تھا غسل کے متعلق، اس کی آخری فصل ابھی تھی غسل میت کے بارے میں اور اس کے احکام۔ آج ہے الباب الرابع، چوتھا باب، اور چوتھا باب ہے فی التیمم، یعنی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ابھی 5 منٹ میں آ رہا ہوں، ایکسل آن لائن کر رہا ہوں بھی کر کے جو ہے چلے کر دیجیے آپ ہاں جی ٹھیک ہے، کر لیجیے، کوئی مشکل نہیں۔ کر لیں ہاں کر لیجیے، رجسٹریشن کرنا ہے آن لائن۔ فی جی التیمم، الباب الرابع فی التیمم، چوتھا باب تیمم کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں تیمم کب واجب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ، کیا یعنی التیمم، یجب التیمم۔ پڑھیے راغب صاحب عبارت پڑھیے دیکھیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الرابع فی التیمم، ویجب عند فقد الماء او تعذر استعمالہ او لمرض تعذر استعمالہ، او تعذر استعمالہ لمرض او بردن او وخوفا برد، لمرض او برد، لمرض او برد او خوف او عطش او عدم الہ او عدم آلت، پڑھیے، جی او عدم آلت، یتوسل بہا الیہ۔ ہاں کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، اور تیمم واجب ہے عند فقد الماء، جب پانی نہ ہو۔ فقد ہونا یعنی کسی چیز کا فاقد ہونا، یعنی ختم ہونا، نہ ہونا۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ، واجب ہے، التیمم یعنی تیمم واجب ہے عند فقد الماء، پانی کے ختم ہونے کی صورت میں، یا پانی کے نہ ہونے کی حالت میں، یا پانی نہیں ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ او تعذر استعمالہ، تعذر استعمالہ یعنی استعمال الماء، یہ ہا جو جا رہا ہے اس کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ یہاں پلٹ رہی ہے ماں کی طرف، ٹھیک ہے، کہ جب ہمیں پانی کے استعمال، او تعذر استعمالہ، جب پانی کے استعمال سے ہم کیا ہوں؟ معذور ہوں، یعنی یہ ہمارے پاس ایک سبب ہو کہ ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تعذر کے معنی ہیں عدم امکان کے، تعذر یعنی عدم امکان، ممکن نہ ہونا کہ استعمال کیا جائے پانی۔ کیوں؟ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ لمرض، بیماری کی وجہ سے، او بردن، یا ٹھنڈ کی وجہ سے، جیسے آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں کہ بہت زیادہ سردی ہے، پانی ڈالتے ہی پانی جم جا رہا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ برف سے جم جائیں گے، تب کیا کریں گے؟ اس صورت میں ادھر پانی ڈالا کہ وہ جم گیا۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں ایسے سرد علاقے ہوتے ہیں کہ بوتل سے پانی گرائیے تو نیچے نہیں گرتا بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ جم جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اگر آپ کو گرم پانی کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور کوئی ایسا آپ کے پاس آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جس سے آپ پانی گرم کر سکیں اور وضو کر سکیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تیمم کرے گا۔ کہہ رہے ہیں او تعذر استعمالہ، یعنی جب اس کا استعمال کرنے سے معذور ہو، یعنی ممکن نہ ہو، یعنی پانی یا تو ہو نہیں
یا پانی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ لمرضن. ٹھیک ہے، لام حرف جر ہے یہ، لمرضن کسی بیماری کی وجہ سے، او بردن یا ٹھنڈ کی وجہ سے، او خوفن یا او خوف عطشن. خوف عطشن پڑھیں گے اس کو، خوف عطشن. کیا مطلب خوف عطش سے؟ کہ اسے یہ ڈر ہو کہ اگر اس نے اس پانی سے وضو کیا جو پانی اس کے پاس موجود ہے، یا اس نے غسل کیا تو وہ پیاس سے کیا ہوگا، بعد میں مر جائے گا، اس کو پانی نصیب ہونے والا نہیں ہے. تو یہ خوف عطش ہے کہ اگر یہ پانی سے ہم نے غسل کر لیا، اس پانی سے ہم نے وضو کر لیا تو اس کے علاوہ ہمیں پانی اور نہیں ملنا ہے اور ہم پیاس سے مر جائیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. کہہ رہے ہیں او خوف عطشن، یا پیاس کے ڈر کی وجہ سے، او عدم آلتن. کیا مطلب؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانی موجود ہے لیکن آپ کے پاس عدم آلتن، کوئی آلہ نہیں ہے. آلہ یعنی کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے. مثال کے طور پر کنواں ہے، کنواں بہت زیادہ گہرا ہے، کنویں کے اندر پانی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور پانی نہیں ہے، اور آپ کو نکالنے کے لیے ایک ڈول چاہیے لیکن آپ کے آس پاس یا کہیں دور بھی آپ کو کوئی ڈول نظر نہیں آ رہی ہے. آپ صحرا کے اندر موجود ہیں، صحیح ہے، آپ صحرا کا سفر کر رہے تھے، کہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے، کنواں دکھا لیکن پانی نکالنے کا انتظام نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں او عدم آلتن، یا کوئی آلہ نہیں ہے، یتوصل بہا کہ جس کے ذریعے وہ پہنچے، الیہ کہاں، یعنی الالماء. الیہ کہاں جائے گا؟ ماء کی طرف، پانی کی طرف. بہا نہیں ہے نا، بہا یعنی بتلکل آلہ، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس آلے کے ذریعے کیا کرے، پانی تک پہنچ جائے. او ثمنن، یا پانی موجود ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ بک رہا ہے. او ثمنن لیکن اتنا قیمتی ہے، یضر فی الحال کہ اسے اس کی حالت میں کیا کر رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے. کیا مطلب یضر فی الحال سے؟ مثلا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہے اور اس 100 روپے کی آپ کو اور بھی ضرورت ہے، اس 100 روپے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور روپیہ نہیں ہے. اب اس 100 روپے سے اگر آپ نے پانی خرید کے وضو کر لیا تو پھر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں بچے گا. تو یہ آپ کو قیمت پانی کی نقصان دے گی کہ نہیں دے گی؟ اور یہ 100 روپے آپ وہ نہ سمجھے کہ بہت وہ ہے. مثلا ایئرپورٹ پہ ایک جو چھوٹی بوتل کتنے کی ملتی ہے، 10 روپے کی، وہی 100 روپے کی میں نے خریدی ہے. کب؟ آج نہیں، یہ بتا رہا ہوں میں 2012 میں، غالباً 2012 میں. جی تو آج تو پتہ نہ کتنے کی ہوگی وہ چھوٹی والی، وہ 1 لیٹر والی نہیں، وہ 200 گرام والی جو 6 روپے کی ملتی ہے. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں، وہی 100 روپے کی خریدی ہے میں نے. او ثمنن، یا اس کی قیمت. لیکن ہاں وہاں یہ سب نہیں ہے کہ وہاں پانی دوسرا موجود نہیں، پانی دوسرا موجود ہے. او ثمنن یہ اس جگہ کے لیے ہے کہ جہاں آپ اس حالت میں ہو. او ثمنن یا اس کی قیمت اتنی ہو، یضر فی الحال کہ جو آپ کی حالت کو نقصان پہنچائے. ممکن ہے کہ راجستھان کے کچھ علاقے ہیں کہ جہاں پانی کی قلت ہے، آپ کو افریقہ میں کچھ علاقے ایسے مل جائیں گے کہ جہاں پانی کی قلت ہے، ہر گھر میں نل نہیں ہوتا ہے، پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، دور دور سے لوگ کئی کلومیٹر سے پانی اسی انڈیا میں لانے والے موجود ہیں. آج کی ڈیٹ میں بھی 2021 کی بات بتا رہا ہوں میں، بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں کئی کلومیٹر سے لوگ پانی کھانے پینے کے لیے اور دوسری چیزوں کی استعمال کے لیے پانی دور سے لاتے ہیں. کہہ رہے ہیں او ثمن یضر فی الحال، یا اس کی ایسی قیمت ہو کہ جو اس کی حالت کے لیے نقصان دہ ہو. او لم یضرہ، لیکن اس کی قیمت ایسی ہے کہ مثلا 100 روپے کا تھا پانی اور 100 ہی روپے تھے، تو یہ اس کی حالت کو نقصان پہنچائے گا.
لیکن اگر 100 روپے کا پانی ہے اس کے پاس 10,000 روپے ہیں تو کیا 100 روپے اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا؟ نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس اور پیسہ ہے. کہہ رہے ہیں وَلَوْ لَمْ يَضُرُّهُ، لیکن اگر وہ قیمت جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. یہ یضرہ کہاں جائے گا؟ یہ ثمن کی طرف جائے گا. اگر وہ قیمت لو لم یضر الثمن، کہ اگر وہ قیمت اس کو نقصان نہ پہنچائے، مثلا جیسے ہم نے کہا 10,000 روپے 100 روپے خرچ کرنے پہ وضو غسل کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وجبا، تو واجب ہے. وَإِن كَثُرَ، چاہے پانی کی قیمت پھر زیادہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر 10,000 ہے، 100 کا پانی 500 کا مل رہا ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ خریدیں اور غسل کریں. سمجھ گئے مسئلہ؟ اب تیزی سے اس لائن کو پڑھ دے رہے ہیں، پوری کو دیکھیے. کہہ رہے وَيَجِبُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ، واجب ہے پانی کے نہ ہونے پر، او تعذر استعمالہ، یا جب پانی ہو لیکن اس کے استعمال سے ہم کیا ہوں؟ معذور ہوں. کس وجہ سے؟ لمرضن، کسی بیماری کی وجہ سے، او بردن، یا ٹھنڈ کی وجہ سے، او خوف عطشن، یا پیاس کے ڈر کی وجہ سے. وضو کر لیا تو ہم پانی نہیں پی سکتے، پیاس سے مر جائیں گے. او عدم آلۃ یتوصل بہا، یا کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ پانی تک پہنچ سکے. او ثمن، یا پانی بک رہا ہے اس کی قیمت ایسی ہے، یضر فی الحال، کہ اس کی قیمت سے ہمیں نقصان ہوگا کہ ہم پانی خریدیں گے کہ کھانا کھائیں گے. وَلَوْ لَمْ يَضُرُّهُ، اگر وہ قیمت اس کی نقصان نہ پہنچائے، وَجَبَ وَإِن كَثُرَ، تو واجب ہے چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. وَيَجِبُ الطَّلَبُ غَلْوَةَ سَهْمٍ، کیسے پڑھیں گے؟ وَيَجِبُ الطَّلَبُ، وَيَجِبُ الطَّلَبُ غَلْوَةَ سَهْمٍ، کیا مطلب؟ یجب عند فقد الماء، یہ والی جو لائن تھی ہماری، یعنی جب پانی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ پہلے کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ عند فقد الماء، یعنی واجب ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں. الطلب، الطلب، طلب کہتے ہیں بحث کو، تلاش کو. طلب یعنی بحث، تلاش. کتنی تلاش کرے گا؟ کہہ رہے ہیں غلوۃ سہم فی الحزینۃ، ٹھیک ہے، ایک تیر کی ماپ، ایک تیر کی دوری، کہب عرض فی الحزینۃ، حزینہ کہتے ہیں اوبڑ کھابڑ زمین، اونچی نیچی زمین جو ہموار نہ ہو. نہ ہموار زمین میں ایک تیر کی دوری، ایک تیر کی دوری کتنی ہے؟ 300 ہاتھ سے لے کے 400 ہاتھ. کتنی دوری ہوگی؟ 300 ہینڈس ٹو 400 ہینڈس، 300 سے 400 ہاتھ. ٹھیک ہے، ہاتھ سمجھ گئے نا، وہ بالشت نہیں بلکہ یہ کوہنی سے جو ناپتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہاں، وہ بالشت نہ ناپ لیجئے گا. کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ الطَّلَبُ، اور واجب ہے تلاش کرنا، غلوۃ سہم، ایک تیر کی مقدار میں، فی الحزنۃ، صحیح ہے، ناہموار زمین میں، وسہمین، اور 2 تیر کی دوری تلاش کرنا. ایک تیر کی دوری 300 سے 400 ہاتھ ہے تو 2 تیر کی دوری کتنی ہو جائے گی؟ 600 سے 800 ہاتھ. کہہ رہے وَسَہْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ، اور 2 تیر کی دوری یعنی 600 سے 800 ہاتھ تک، ٹھیک ہے، برابر ہموار زمین میں. عرض السہلہ، سہلہ کہیں گے برابر کی زمین، ٹھیک ہے، ایکول زمین. من جوانبہ الاربع، اور کیسے تلاش کریں گے؟ کہیں گے من جوانبہ الاربع، چاروں جانب سے.
یعنی چاروں جانب سے یہاں مراد کون سی ہے؟ اپنے سامنے اور اپنے پیچھے، دائیں اور بائیں، یہ اس کی جوانب اربع ہوں گی۔ مثلا اگر کوئی شخص پانی وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے اور اس کے پاس پانی نہ ہو، اگر اس کو کسی ایک جہت میں احتمال ہو کہ یہاں پانی مل سکتا ہے، احتمال، ٹھیک ہے، کہ ادھر پانی مل سکتا ہے یا کسی ایک جہت میں پانی ممکن ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے صحرا میں ہوگا جو ہموار ہو تو ضروری ہے کہ وہ چاروں جانب سے کتنی مقدار؟ 2 تیر کی مقدار میں جائے اور تلاش کرے پانی کو۔ اور اگر، صحیح ہے، یہ شرح میں سے بتا رہا ہوں میں، اور اگر وہ ایسے صحرا میں ہیں کہ جس کی زمین ناہموار ہے تو 2 تیر کی دوری یعنی 600 سے 800 ہاتھ چاروں جانب سے جائے گا اور پانی کو تلاش کرے گا۔ اب دیکھیے، اب مسئلہ ایک ہمارے پاس نیا آ رہا ہے، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءُ عَنْ إِزَالَتِهَا، یعنی ازالت النجاسہ، یہ یہاں چلا جائے گا، ازالت النجاسہ، سمجھ میں آیا؟ ازالتها یعنی ازالت النجاسہ، کہہ رہے ہیں وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءُ عَنْ إِزَالَتِهَا تَيَمَّمَ وَأَزَالَهَا بِهِ، کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں اگر اس کے اوپر نجاست ہو، علیہ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ یعنی علی الشخص، ٹھیک ہے، اس آدمی پر، نجاستن کوئی نجاست لگی ہو، وَلَمْ يَفْضُلِ الْمَاءُ اور پانی فاضل نہ ہو، فاضل نہ ہو یعنی کیا مطلب؟ اس کو کیا، لا ولا يفضل الماء، اور پانی اضافی نہ ہو، زیادہ نہ ہو، عن ازالتها یعنی ازالت النجاسہ، نجاست کے زائل کرنے سے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے اور پانی کی مقدار اتنی ہی ہے کہ یا تو آپ کیا کریں، یا آپ وضو کریں یا غسل کریں یا نجاست کو دور کریں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ پانی سے ہم کیا کریں گے، نجاست کو دور کر لیں گے اور اس کے بعد تیمم کر لیں گے۔ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ اگر اس پر نجاست ہو، وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءُ عَنْ إِزَالَتِهَا اور پانی زیادہ نہ ہو اس کے زائل کرنے سے، یعنی نجاست کو دور کرنے سے، کہ اتنا ہی پانی ہے کہ نجاست دور ہو سکتی ہے، کیا کرے گا، تیمم، وہ تیمم کر لے گا، وَأَزَالَهَا یعنی ازال النجاست، ازالها یعنی ازال النجاست، یہ ہا ادھر آ جائے گا، اور بھی یعنی بالماء یہاں آ جائے گا، ماں میں بےہی میں جو ہے وہ ماں کی طرف جائے گا، ازالہا میں جو ہا ہے وہ نجاست کی طرف جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَلَا يَفْضُلُ الْمَاءُ عَنْ إِزَالَتِهَا اگر پانی زیادہ نہ ہو نجاست کو دور کرنے سے، تیمم تو وہ تیمم کرے گا، وَأَزَالَهَا النَّجَاسَةَ اور نجاست کو زائل کرے گا، بِهِ یعنی بالماء، ٹھیک ہے، وَلَا جی بتائیے آگے پڑھائے کہ جانے دیں یہیں پہ؟ بولیے جناب جانے دیجیے، ٹائم بھی ہو گیا۔ ہاں چلیے تو یہیں پہ رکتے ہیں، اور اس کو دیکھیے گا اطمینان سے، ضمیریں کیسے کیسے پلٹتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔